کیونکہ اس قسم کے مقدمات میں دہشت گردی کا دفعہ ہونا ضروری ہے اور اس کا انویسٹیگیشن بائی ایجائٹ ہی ضروری ہے اور اس میں جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کے ایک لیڈرشپ پہ اٹیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے تک جایا جائے کہ یہ کس نے کیا اور کیا عوامل ہے جو اس اٹیک کی طرف چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ ایک الٹیمیٹم ہے، نیکسٹ ٹائم یہ ہوگا تو پھر عوام سے ہماری التجا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے، پرامن ہوگا، لیکن اب ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جو اتنا عرصہ سے ہم عوام کو کہتے چلے آ رہے تھے کہ نہیں آپ دیکھیے الیکشن کے بعد حالات چینج ہونے چاہیے، وہ بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایسا خان صاحب نے مجھے یہ ڈکٹیٹ کیا تھا اس لیٹر پہ، خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں قوم کو، وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے لیے ارینجمنٹ کیا جائے کہ خان صاحب آ جائے اور خود اپنا کیس آپ ارگو کرے سپریم کورٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل معاملات میں بھی بات ہوئی ہے اور فائنلی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن کا بھی انتخاب ہوا، لیڈر پارلیمنٹری لیڈر کا ہوا۔ محبوب سلطان صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہوں گے نیشنل اسمبلی میں۔ دیکھو ابھی تک اس پہ خاطر خواہ کچھ تو نہیں ہوا، کورٹ تو پروسیڈ کر رہی ہے، لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی وہ اس تناظر میں تھی کہ اوور نائٹ لیٹر جاتا ہے اور وکیلوں کو لاہور سے بلایا جاتا ہے، جس پہ ہمارے اعتراضات یہی تھے کہ ایسی کون سی جلدی ہے جو اس کیس میں آپ کر رہے ہیں، باقی کیسز جس طریقے سے روٹین میں آپ کرمنل کیس چلاتے ہیں وہ آپ یہ بھی کیس چلائے، اب آلریڈی 3 کیسز میں کنوکٹ کرا چکے ہیں، تو اس کیس میں کیسی ہے جلدی ہے؟ تو ہم صرف اپنا رائٹ مانگ رہے تھے، لیکن پروسیڈنگ چل رہی ہے وہاں پر، ابھی تو وہ ٹرائل کچھ ٹائم لگے گا۔ لیکن جہاں تک ان دو کا تعلق ہے، خان صاحب کا ایک پیغام میں جج صاحبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کے تھرو میں نے کر دیا تھا اور خان صاحب کے الفاظ یہی تھے کہ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن کائنڈلی پلیز آپ فیصلے کر لیں۔ تو ہماری سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے فیصلے کر لیں اور ہمیں عدلیہ پہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بیٹھیں گے اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں ریلیف دیں گے، کیونکہ سارے کیسز ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں اور ان کی کوئی بیس نہیں۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک کیس پہ آپ چوتھا کیس بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ پہلے کیس میں کوئی کنوکٹ نہیں کروا سکے، آپ کو کچھ نہیں ملا، تو ابھی آپ چوتھا کیس بنوا رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ابیوز آف پروسیس آف دا لا ہے، یہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس ادارے کو کہا ہے، ہم نے بارہا الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ خدا را آپ آئینی اور قانونی اور عوام کے ادارے بنیں، آپ کسی کے اشاروں پہ اور اپنے مس یوز آف پاور کر کے نہ کریں، آپ بھی قانون کے تابع جو قانون آپ کے لیے بنا ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ عوام میں جو لوگ کرائمز کمٹ کرتے ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لے آئیں۔ آج خود قانون کے ادارے سے نکلتے ہوئے اس قانون کو مس یوز کرتے ہیں۔ ہمارے ان اداروں سے بھی درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ آئین کے مطابق چلتے ہوئے آپ نیب کے وزڈم کو دیکھیں، اس لیے چوتھا کیس نہیں بنتا، آپ برائے مہربانی اپنے انکوائری اور انویسٹیگیشن کلوز کر لیں۔ بہت عرصہ کے بعد پہنچ گئے، دیکھو دیر صحیح لیکن الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا ہے، ادروائز اس کی عمر دے کے ان کے کیسز دے کے آپ نے ان کو ہر قسم کا روکا، لیکن اس بات پہ ضرور خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت دی اور وہ ڈٹے رہے اپنے ویژن۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برج کے رول پلے کرنا ہے، ہم عوام کے سامنے جا رہے ہیں، ہم کسی سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیز فائر ہونے چاہیے اور یہ کلیش آف ٹائٹل ختم ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ملک کا کہ ملک آگے کی طرف نہ جا سکے، لیکن کیا کرے، دیکھیں ہمارے اوپر کتنی ہی زیادتیاں نہ ہوئی، اٹیک ہوئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور بات یہاں تک آئی کہ آپ ہماری لیڈرشپ کے گلے بھی کاٹنے پہ آ جائے گئے۔ تو دس از وے ٹو مچ ناؤ، لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر۔